علیہ وسلم. مسلمانوں کون اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی جان ہے؟ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی شان ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جو اس دور میں قسم خدا کی سنیت کی پہچان ہے. جو اس دور میں سنیت کی پہچان ہے. سید رجب صاحب اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ گھر والے ہیں ہم در والے ہیں اور آپ کی تعریف ہم کیا کریں گے. اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں فرمائی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سید صاحب اللہ آپ یہاں پہ تشریف لائیے. یہ ممبر ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. ہاں آپ سے بات کروں آگے ہے ممبر رسول پر. سید صاحب اللہ عاشورے کا دن ہے سبحان اللہ. اور آج سب سبحان اللہ جتنی بھی گفتگو ہو رہا ہے سبحان اللہ آپ کے خاندان کے تعلق سے ہو رہا سبحان اللہ. ہم لوگ تو بس چوکی دار ہیں، ہم لوگ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں سبحان اللہ. تشریح کسی صاحب بات چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت اس دور میں سنیت کی پہچان ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لی تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. حضرت مولانا سہسرانی صاحب اللہ سید صاحب بہت زبردست عالم دین تھے. بہار کی سرزمین پہ تشریف لے گئے. ان سے کھانا کھاتے وقت کچھ لوگوں نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ حضور ہم بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو کوئی آسان سا ضابطہ اور طریقہ بتا دیجئے جس سے ہم عاشق رسول کو اور غدار رسول کو پہچان سکیں. سمجھنا رہے ہیں جس سے ہم وہابی کو اور سنی کو پہچان سکے. کوئی آسان سا طریقہ کوئی ضابطہ بتا دیجئے. حضرت مولانا سہسرانی صاحب اللہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو میں تم لوگوں کو بہت آسان سا ضابطہ بہت آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس سے آسان طریقہ ضابطہ نہ بتا سکے. حضرت مولانا سہسرانی صاحب مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو اے بہار کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں سنو اے حسینی غلاموں سنو جس جگہ پر تم کو عاشق رسول کو غدار رسول کو پہچاننا ہو، جس جگہ پر تم کو حسینی اور یزیدی کے درمیان میں تفریق کرنا ہو، جس جگہ پر تم کو حسینی اور یزیدی کے درمیان میں فرق کرنا ہو، جس جگہ پر تم کو سنی اور وہابی کو پہچاننا ہو، دونوں کے درمیان میں تفریق کرنا ہو. حضرت مولانا سہسرانی صاحب فرماتے ہیں کہ تم لوگ وہاں پر میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بڑے لکھا تذکرہ شروع کر دینا اور اس کے بعد میں ان کے چہروں پر نظر ڈالنا. جس کا چہرہ اعلیٰ حضرت کے نام سے کھل جائے سمجھ جانا یہ عاشق رسول ہے، امام حسین کا غلام ہے. اور جس کا چہرہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے سوکھ کر کے کلیلہ ہو جائے سمجھ جانا یہ غدار رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم فرض، فیضان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، آمد حضور برہان ملت. ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے، ہمارا حال زمانے میں کیا ہوتا خدا جانے. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ ہوتا. عزیزان ملت گرامی ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے مرکز عقیدت یعنی اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور یعنی شہنشاہ بہروبر مالک خشک و تر یعنی صاحب انا اعطیناک الکوثر یعنی صدر کائنات وجہ کائنات شان کائنات یعنی بے بسوں کے بس بے کسوں کے کس بے چاروں کے چارے بے سہاروں کے سہارے مکی سرکار مدنی تاجدار امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الکرامی وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. کسی کی جے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو سب لوگ مچل کر امام حسین کی یاد میں دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حسین. دیکھو نبی کا
जो इमाम हुसैन का जो सच्चा गुलाम होगा, जो सच्चा बोल रहा होगा और जो सच्चा गुलाम होगा, हमें उसकी ताकत पता है कि कितनी होती है? उसकी ताकत पता है? अरे सच्चे मुसलमान बन तो जाओ, बड़े बड़े शहंशाह वक्त तुम्हारे कदम ना चूमे, बन तो जाओ सच्चे मुसलमान। तो जो नबी का एक दीवाना होता है, जो इमाम हुसैन का एक दीवाना होता है, उसकी ताकत का आलम यह है, जब तक वो रूए जमीन पर जिंदा रहेगा, कसम खुदा की कयामत की हिम्मत नहीं कि कयामत आ जाए। एक दीवाना पूरी कयामत को रोके रखेगा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ना, एक दीवाना पूरी कयामत को रोके रखेगा। ये है नबी के गुलामों की ताकत का आलम। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तो सुभान अल्लाह, यहाँ तो इतने नबी के दीवाने बैठे हैं, इतने इमाम हुसैन के सैकड़ों गुलाम बैठे हैं। अरे इमाम हुसैन को इतनी आवाज से पुकारो कि आपकी आवाज करबला शरीफ तक पहुंच जाए और चौखटे इमाम हुसैन को गोसा दे के मचल मचल कर कहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन को इतनी आवाज से पुकारो कि दरो दीवार फट में आ जाए। इमाम हुसैन को जो चाहने वाले हो वो मचल जाए। और इमाम हुसैन के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी खबीस है, वो अगर सुनते हो तो उनको अटैक आ जाए, जहन्नम में पहुंच जाए कमबख्त। ये भी हम गुलामों के लिए जरिया निजात है। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस या हुसैन, या हुसैन सुभान अल्लाह पुकारते रहो और उनके दुश्मनों से दूर रहो। कसम खुदा की, जहां भी बेड़ा पार है, बोलो वहां भी बेड़ा पार है। देखो आज गर्मी में देख रहा हूँ कि गर्मी काफी है, लेकिन सुभान अल्लाह हम सब इमाम हुसैन के गुलाम हैं। बेशक और किसकी महफिल है ये? इमाम हुसैन की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसकी महफिल है ये? इमाम हुसैन की। सुभान अल्लाह। तो गुलामाने हुसैन अगर 1 घंटा नहीं 4 घंटे भी अगर धूप में बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और मैं देख रहा हूँ मेरे भाई लोग पीछे खड़े हुए हैं, छाई में खड़े हुए हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो लोग भी आगे आ जाए, धूप से मत घबराओ, आगे आ जाओ। अगर आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर धूप में खड़े होंगे तो कसम खुदा की, कल मैदान महशर में इमाम हुसैन तुम्हें अपने दामने करम में छुपा लेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपसे अर्ज ये है कि थोड़ी देर की बात है, सामने आ जाओ। और हम सब हुसैनी गुलाम हैं, और जो हुसैनी गुलाम होते हैं वो पीठ पीछे का कोई सौदा करते ही नहीं है। जो भी होता है आमने सामने, बोलो क्या, जो भी होती बात आमने सामने होती है। हुसैनी तो पीठ पीछे कुछ करते ही नहीं है। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो लिहाजा मुसलमानों बड़ी अदब और एहतराम के साथ में बैठिए। जैसे ही शुहदा सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन अपना आप लुटा दिया कि बहारे दीने खुदा रहे। चमन अपना आप लुटा दिया कि बहारे दीने खुदा रहे। ना जवा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कि मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर कर दीजिए। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, इधर इधर और जब कुर्सी उठा शहंशाह हिंदुस्तान, बोलो सुभान अल्लाह, फखरे हिंदुस्तान सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाहे अहले बैत में नगमा ज़र होते हैं
تو اس انداز سے جب نظر ہوتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، بولو سبحان اللہ، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین، حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین، وہ حسین جو رب کے حسین، بولو سبحان اللہ، وہ حسین جو رب کے حسین، جو سب کے حسین، جو نبیوں کے حسین، جو ولیوں کے حسین، جو علی کے حسین، جو نبی کے حسین، جن کے بارے میں میرے آقا خود فرمائے حسین منی و انا من الحسین، معدوم رفع سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ کہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن گئے اور آدھے سے حسین۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت گرامی، بس تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو حاضر رکھیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے، جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے انسان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کوئی پولیس والا ہوتا ہے، ادھر توجہ رکھیے، کوئی پولیس والا ہوتا ہے، کوئی دروغہ ہوتا ہے، کوئی کوتوال ہوتا ہے، کوئی سی او سٹی ہوتا ہے، کوئی ایس ایس پی ہوتا ہے، کوئی کپتان ہوتا ہے، کوئی ڈی آئی جی ہوتا ہے، کوئی آئی جی ہوتا ہے، کوئی ڈی ایم ہوتا ہے، کوئی کمشنر ہوتا ہے، کوئی منتری ہوتا ہے، کوئی مکھ منتری ہوتا ہے اور کوئی پردھان منتری ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے انسان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اسی طرح سے اسلامی اعتبار سے بھی انسان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ، اس میں سب سے نرالا مرتبہ، سب سے بلند و بالا مرتبہ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سارے نبیوں کے امام ہے، جو سارے نبیوں کے سلطان ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں رسولان اعظام کا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں انبیاء کرام کا، پھر اس کے بعد میں صدیقین کا، پھر اس کے بعد میں شہداء کرام کا، پھر اس کے بعد میں اولیاء کرام کا۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عزیزان ملت گرامی، لیکن رہی بات مرتبہ نبوت کو حاصل کرنے کی، انسان کتنا ہی عبادت و ریاضت کر لے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال بھی عبادت و ریاضت کے اندر گزار دے، مجاہدے میں گزار دے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہی ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نبی بناتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور رہی بات شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا، رہی بات شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو دین اسلام کی خاطر، جو عظمت اسلام کی خاطر، جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور رہی بات کہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا، یہ بہت آسان کام بھی ہے۔ سید صاحب نے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا یہ بہت آسان کام بھی ہے اور بہت مشکل کام بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں کٹتے ہیں، سر تن سے جدا ہوتا ہے، لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے رونا جاتا ہے، تب جا کر کہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا یہ بہت آسان کام بھی ہے، اس لیے کہ انسان اس میں ایک ہی بار کے اندر تمامی بلندیوں کو پار کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام بلند حاصل کر لیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا
کہ آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیو، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویدہ مجھے، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاویدہ مجھے۔ عزیزان ملت گرامی، جب ایک عام شہید کے مرتبے کا عالم یہ ہے، جب ایک عام شہید کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، تو میرے سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہے، جو امام الشہداء ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مسلمانوں، راہ خدا کے اندر خود اپنی قربانی پیش کرنا، خود اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ تو آسان کام ہے، لیکن راہ خدا میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اپنی قربانی پیش کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی قربانی پیش کرنا تو آسان ہے، لیکن اپنے بھانجوں کی اور محمد کی خون آلود لاشوں کو اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی قربانی پیش کرنا تو یہ آسان کام ہے، لیکن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اور ذرا تاریخ کربلا کا جائزہ لیتے ہیں، کربلا کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، اور ذرا کربلا کی سرزمین پر چلتے ہیں، تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اور ذرا تاریخ کربلا کی سرزمین پر چل کر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر کس کا مقابلہ کس کے ساتھ میں تھا۔ تو مسلمانوں، تاریخ بتا رہی ہے کربلا کی سرزمین کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر مقابلہ حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ قسم خدا کی کربلا کی سرزمین پر جو مقابلہ تھا وہ حق اور باطل کے درمیان مقابلہ تھا۔ کربلا کی سرزمین پر مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ صحیح اور غلط کا مقابلہ تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ نور اور ظلمت کا مقابلہ تھا۔ مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ سرزمین کربلا پر مقابلہ تھا۔ تو دوستو، صحیح اور سچ اور غلط کا مقابلہ تھا، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ تھا، صحیح اور غلط کا مقابلہ تھا۔ کربلا کی سرزمین پر مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ جنتی اور جہنمی کے درمیان میں مقابلہ تھا۔ کربلا کی سرزمین پر مقابلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان مقابلہ تھا۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار دین اسلام کی آبرو کو مٹانے میں لگا ہوا تھا، تو دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ دین اسلام کی آبرو کو بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف تلواروں میں دھار لگائی جا رہی تھی، دوسری طرف نیزوں کو شہد آلود کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف بھروسہ صرف خدا کی ذات پہ تھا، دوسری طرف بھروسہ 22,000 کے لشکر جرار پر تھا۔ مسلمانوں، بڑے سنگین حالات تھے۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب کربلا کی سرزمین کے اوپر عمر بن سعد منحوس جہنمی کتے کی آواز گونج رہی تھی، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ علی اصغر کے بچپنے کو تڑپا کر کے یہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ عمر بن سعد منحوس کی آواز گونج رہی تھی، حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ عباس علم بردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آ رہی تھی عمر بن سعد کی، اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ورنہ علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو، ورنہ قاسم کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا۔ مگر حسین کا جواب تھا نہیں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارتے ہوئے جواب دیا تھا، اے ظالمو سنو، حسین اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو کٹوانا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر نانا جان کی شریعت کا کوئی ایک گھر کٹے یہ حسین گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ حسین سر کٹا تو سکتا ہے، مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے حسین سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ مرد حق باطل سے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
حضرت جشن شہید اعظم زندہ آباد جشن شہداء اسلام زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ نبی ربی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام عزیزان ملت گرامی، ایسے سنگین حالات کے اندر اگر رستم کائنات بھی ہوتا تو قسم خدا کی اس کے پاؤں بھی متزلزل ہو جاتے، وہ بھی مصلحت کو سلام کر لیتا، مگر اے امام تیرے قوت بازو کو سلام، اے امام تیری شجاعت کو سلام، اے امام تیرے جذبہ شہادت کو سلام کہ میرے امام حسین نے اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو کربلا کو گوارا کر لیا، مگر شریعت کا کوئی ایک گھر کٹے حسین نے یہ گوارا نہ کیا۔ عزیزان ملت گرامی، اور آگے بڑھو، اور ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، اور ذرا تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے کہ واقعات کربلا کے اندر جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کے وجود کے لیے، جس شخصیت نے، جس ذات پاک نے سب سے پہلے اسلام کی بقا کے لیے، شریعت محمدیہ کے تحفظ کے لیے جس شخصیت نے سب سے پہلے جام شہادت نوش فرمایا، اس کو رہتی دنیا قیامت تک ہم اور آپ سب لوگ اہل محبت سیدنا سرکار حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے جانتے اور پہچانتے رہیں گے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، جیسا کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ خانواد نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم میں آنکھوں کا فرش بچھانے والی قوم آج اسی کی طرف لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھاروں پر، نیزوں کی نوکوں پر اپنی خون کے نشانات موجود تھے۔ ظالم نے زیاد کے حکم سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے شارع عام پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کئی دن تک آپ کی لاش مبارک ایسی لٹکی رہی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ افسوس افسوس، یہ زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، جس کے گھر کی جاگیر تھی، آج اسی کی تربت کے لیے، آج اسی کے مزار کے لیے کوفے کے اندر 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، افسوس، سب افسوس، بڑا دردناک منظر تھا۔ سورج نے شمس سے اپنا منہ چھپا لیا تھا تو فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی تھی، اور جب شام کا وقت آیا تو کوفے کی سرزمین ایک بھیانک تاریکی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ مگر مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ظلم کو پر چھائے ہوئے تھے، وہ سارے لوگ جو ظلم کو پر ہی آمادہ تھے، ابھی ان کا ظلم تھما نہیں تھا، ابھی ان کے ظلم کی انتہا نہیں ہوئی تھی کہ اچانک رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ظالم ابن زیاد کے منادی کی آواز کوفے کے اندر گونجتی ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ ان کے ساتھ میں 2 بچے بھی آئے تھے، وہ کہیں پر کوفے کے اندر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان بچوں کے بارے میں کوئی خبر دے گا، جب ان بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو حکومت کی طرف سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص بھی ان بچوں کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے گا تو اس کو حکومت کی طرف سے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ مسلمانوں، جیسا کہ تاریخ بتا رہی ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے شہزادے کا نام ابراہیم تھا۔ بڑے شہزادے کی عمر شریف صرف 8 سال کی تھی اور چھوٹے شہزادے کی عمر شریف صرف 6 سال کی تھی۔ دونوں شہزادے کوفے کے ایک مشہور عاشق رسول حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر قیام پذیر تھے۔ جیسے ہی رات کے سناٹے کے چیرتی ہوئی ظالم ابن زیاد کے منادی کی آواز حضرت قاضی شریف کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو خوف سے کلیجہ سہم جاتا ہے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچوں کا دردناک انجام ان کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی وقت اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں جو سو رہے تھے اور اس کے بعد میں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا کر کے ان شہزادوں کو بخیر و عافیت
مدینہ شریف کے دارالامان تک پہنچایا جائے۔ کافی دیر مشورہ کرتے ہیں، کافی دیر غور و فکر کرتے ہیں، کافی دیر مشورہ کرنے کے بعد میں، کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں گفتگو اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آج کی رات میں ایک قافلہ جو کوفے کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ شریف جا رہا ہے، کسی بھی طرح سے ان دونوں شہزادوں کو ان قافلے والوں کے ساتھ لے کر دیا جائے تاکہ دونوں شہزادے بخیر و عافیت مدینہ شریف کے دارالامان تک پہنچ جائیں۔ مسلمانوں، سامان سفر تیار کیا جاتا ہے۔ جب رخت سفر تیار ہو جاتا ہے، حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کے جس کمرے کے اندر دونوں شہزادے سو رہے تھے ان کے پاس میں پہنچتے ہیں، دونوں شہزادوں کو سوتے ہوئے سے اٹھاتے ہیں۔ جب دونوں شہزادے کچی نیند سے اٹھتے ہیں، حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ ان کے پھول جیسے رخساروں پر پڑتی ہے تو صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ساروں قطار رونے لگتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ دوستو، دونوں شہزادے اچانک اتنی رات میں جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو بڑے بھائی نے یہ منظر دیکھ کر حضرت قاضی شریف سے دریافت کیا کہ بابا جان، اچانک اتنی رات میں ہم لوگوں کو سوتے ہوئے سے اٹھانا، ہم لوگوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ زاروں قطار ہونا اور ہمارے سروں پر اس طرح سے دست شفقت پھیرنا، بابا جان یہ کوئی بے سبب معلوم نہیں ہوتا ہے، بابا جان اس کا ضرور کوئی سبب ہے، بابا جان اس طرح کا سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا حکم یہ ہے کہ اگر مسجد اتنے قریب ہے کہ مؤذن بغیر اذان کے، بغیر مائک کے یا بغیر مائک کے مؤذن اگر اذان دے رہا ہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اس کا جواب دیجیے اذان کا۔ اور اگر مائک سے اذان کی آواز ہے، اتنی دوری پر ہے کہ اصل آواز اگر بغیر مائک کے وہ اذان دے اصل آواز نہیں آئے گی تو آپ چاہے تو جواب دیں، نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دے تو اچھا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر دینی اور مذہبی گفتگو چل رہی ہے اور اذان بھی ہو رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ دینی اور مذہبی گفتگو کر سکتی ہے۔ ایک بار بولی یا حسین، یا حسین، اور سے بولو یا حسین، یا حسین۔ تقریر ہم کر رہے ہیں، آواز آپ کی بیٹھ رہی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، پھر آواز تو ہماری بیٹھنا چاہیے اور آپ آواز الٹی آپ کی بیٹھ رہی ہے۔ بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آپ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت قاضی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ اور جب یہ منظر دونوں شہزادے اچانک اتنی رات میں یہ دیکھتے ہیں تو بڑے بھائی نے حضرت قاضی شریف سے دریافت کیا